بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے اس دن کی مناسبت سے آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کی وفات کے اس جانگداز موقع پر تسلیت عرض کروں گا۔ یہ 10 بعثت کا سال ہے جب دو ایسے بڑے حادثے یا واقعات رونما ہوئے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلایا۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم خود صبر کا سب سے بڑا استعارہ ہے، خود سراپا صبر ہیں۔ ان دو واقعات نے نبی کریم کو رلایا اور وہ آنسوؤں سے روئے۔ ان میں سے ایک واقعہ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جدائی ہے اور دوسرا واقعہ حضرت ابو طالب کی جدائی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ امت نے بعد میں انہی دو شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ یہ عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو دو بڑے مصائب ہیں جن پر گریہ ہوا، یہ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت خدیجہ کون ہے۔ نبی کریم کی تو بعض روایات کے مطابق 14 یا 15 زوجات تھیں، کم سے کم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 11 ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جن کی زندگی کا سب سے لمبا عرصہ نبی کریم کے ساتھ گزرا ہے۔ نبی کریم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھ دیا اور بعض لوگوں نے اس کو پھیلا دیا کہ آپ کی عمر شادی کے موقع پر 40 سال تھی۔ میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں ان کو نہیں جو سنی سنائی پر یقین کرتے ہیں، ان کو جو اہل تحقیق ہیں، اولین جو مصادر ہیں ان مصادر پر غور کریں اور جا کے تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کسی نے حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 25 سال لکھی ہے، 27 سال لکھی ہے، 28 سال لکھی ہے یا 40 سال لکھی ہے۔ اچھا جی، ان کی وفات کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، تو آپ کی عمر 65 سال تھی۔ اس کو بڑے بڑے مورخین نے جھٹلایا ہے، یہ کہہ کر جھٹلایا کہ نہیں، اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ 65 سال کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلایا گیا اور آپ کی نصابی کتابوں میں بھی آ گیا کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ یہ سارے مورخین اور سب کے سب اہل سنت ہیں ماشاءاللہ، میں سارے آپ کو مصادر دے دوں گا اگر کوئی پوچھے گا، سب نے لکھا ہے کہ ان کی عمر نبی کریم کی عمر کے برابر تھی۔ اچھا نبی کریم اور ان کی عمر برابر تھی، 25 سال، اور بہت زیادہ اگر کسی نے لکھا تو 27 یا 28 لکھا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو بڑی عجیب ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی تمام زوجات کو خود شادی کی دعوت دی اور پیغام بھیجا، خود شادی کی درخواست کی۔ اس کی وجہ وہی وجوہات ہیں جو تعدد ازدواج کے دلائل کے طور پر تمام مسلمان بیان کرتے ہیں کہ ان شادیوں کے پیچھے حکمتیں تھیں، نہ نبی کریم کی جنسی ضرورت، نعوذ باللہ من ذالک۔ حکمتیں تھیں، ضرورتیں تھیں کہ کس قبیلے کو کس ذریعے سے رام کرنا ہے، کن اشخاص کو کس طرح سے اسلام سے جوڑنا ہے۔ اگر یہ وصلت اور یہ شادی ہو تو تب وہ اسلام کی طرف آئیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ ان حکمتوں کی وجہ سے نبی کریم نے باقی ساری شادیاں کی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کی شادی میں یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی طرف رشتہ نبی کریم نے نہیں بھجوایا، بلکہ حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا نبی کریم کی طرف۔ بہت خوب۔ کیوں اور کس موقع پر؟ ابھی نبی کریم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس موقع پر جب نبی کریم کو یتیم عبداللہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اللہ اس موقع پر جب نبی کریم کو نعوذ باللہ ظاہری طور پر فقیر اور یتیم سمجھا جاتا ہے، اس کی دلیل جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نبی کریم سے شادی ہوئی تو قریش کی ساری عورتوں نے، سرداروں نے بائیکاٹ کیا اور حضرت خدیجہ کے گھر آنا جانا ختم ہو گیا۔ سوشل بائیکاٹ حضرت خدیجہ کا کس جرم میں؟ کہ انہوں نے ایک یتیم اور نعوذ باللہ لاوارث سے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ وہ سب کچھ جانتی اور دیکھتی تھی جو اس زمانے کے باقی لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے نبی کریم کی ذات میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس ہستی نے رشتہ بھیجا ہے
اور وہ بھی اب 25-27 سال کی عمر میں. جی اس عمر میں. اب یہ جو رشتہ ہوا ہے، اس رشتے کے بعد اب اگر آپ مرحلہ وار حضرت خدیجہ اور نبی کریم کی زندگی کو دیکھیں تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ 25 سال کم از کم ان دو ہستیوں کی ازدواجی زندگی ہے، اور اس ازدواجی زندگی میں کسی اور خاتون سے نبی کریم نے شادی نہیں کی. اپنی ساری جوانی بتا دی حضرت خدیجہ کے ساتھ. اس کے بعد جو 51ویں سال میں شادی کا آغاز ہوا تو باقی ساری شادیاں اس کے بعد ہیں، ہر سال کوئی ایک آدھ دو شادیاں. اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو باقی تمام زوجات کو جو ٹائم ملا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، ایک سال بھی نہیں بنتا بعض کا تو. لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی، ازدواجی زندگی ساری نبی کریم کے ساتھ گزری ہے. پوری کی پوری زندگی. اس کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کی خصوصیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ فرماتے ہیں بعض اپنے نہج البلاغہ کے کلام میں کہ ایک ہی گھر تھا توحید کا روئے زمین پر، اور اس گھر میں 3 ہی موحد تھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے. گھر خدیجہ کا تھا، پہلا موحد نبی کی ذات تھی، سبحان اللہ. دوسری موحدہ تھی حضرت خدیجہ تھی، اور سبحان اللہ، تیسرا موحد سبحان میں اللہ، تھا، سبحان اور اللہ. ہم مل کر اللہ کی کیا ہی بارگاہ میں سجدے کرتے